ہم لے کے رہیں گے بھارت سے لیں گے ہم لے کے رہیں گے کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ندی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کشمیر کیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ کشمیر برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقع ایک ریاست ہے جس کا کل رقبہ 69,547 مربع میل ہے۔ 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت سے بھارت 39,102 مربع میل پر قابض ہے جو مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت سری نگر ہے۔ بقیہ علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے جو 25,000 مربع میل رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ ریاست کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے جس میں سے 25 لاکھ آزاد کشمیر میں ہیں۔ ہندو راجاؤں نے تقریباً 4,000 سال تک اس علاقے پر حکومت کی۔ 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر کو 75 لاکھ روپے کے عوض ڈوگرا راجا غلام سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہندو راجا نے بزور شمشیر مسلمانوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ہندو مہاراجا ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اسی نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ سلامتی کونسل کی مداخلت پر 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ سلامتی کونسل نے 1948 میں منظور شدہ 2 قراردادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے افواج نکالنے اور وادی میں رائے شماری کروانے کے لیے کہا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رائے شماری کروانے کا وعدہ کر لیا مگر بعد ازاں وہ اپنے وعدہ سے مکر گئے۔ پاکستان نے بھارت سے آزاد کرائے گئے علاقہ میں آزاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی جبکہ مقبوضہ کشمیر کا تنازع اب بھی جاری ہے۔ حالانکہ اس مسئلے کے حل میں اقوام متحدہ کا عالمی فورم کشمیری عوام کے استصواب رائے کے مطالبے کو تسلیم کر چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب بھی یہی مسئلہ تنازع کی صورت میں برقرار ہے اور دونوں ممالک کے سلسلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کشمیر کا بچہ آج بھی اسے پاکستان کا حصہ ہی تسلیم کرتا ہے اور وہاں کشمیر کی آزادی کے نام پر شہادت پانے والوں کو آج بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ ویسے تو کشمیری حریت پسند اپنی آزادی کی یہ جنگ گزشتہ 70 سال سے بدستور لڑ رہے ہیں جس کی پاداش میں 40 لاکھ سے زائد کشمیری بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ آزادی کی اس راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 70 سال سے وہاں تعینات بھارتی فوجیوں، اسپیشل فورسز اور پولیس نے جن کی تعداد آج 8 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے نہتے مسلمان کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر وہاں خواتین کی عصمتیں تار کی جا رہی ہیں، ماؤں اور بہنوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں مگر آج بھی ان کشمیریوں کے لب پر ایک ہی صدا گونج رہی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بھارتی افواج کے مظالم میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جس کے تحت نہ صرف مرد، خواتین اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے بلکہ خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں جبکہ کشمیر کے 9 نہالوں سمیت نوجوانوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں اور ان پہ ربڑ اور لوہے کی وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں جن کے نتیجے میں لاتعداد افراد بلا ناغہ معذور ہو رہے ہیں۔ سوائے اللہ کے بھری دنیا میں کوئی ان کے حقیقی حال سے واقف نہیں۔ عالمی فورم اور اقوام متحدہ بھی خاموش تماشائی بن کر اس ظلم و بربریت کو دیکھ رہے ہیں جبکہ انسانی حقوق کا چیمپئن امریکہ بھارت سے تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس سے پینگے بڑھا رہا ہے اور شاید وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہی کا حصہ تسلیم کر چکا ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کی سرپرستی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مگر اس سلسلے میں مظلوم کشمیریوں کے عزائم کچھ اور ہیں اور ان کی رگ رگ میں جدوجہد آزادی خون کی مانند بہہ رہی ہے اور وہ الحاق پاکستان چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 میں مسلم کانفرنس کی دعوت پر سری نگر کا دورہ کیا۔ وہاں قائد اعظم کی دور اندیش نگاہوں نے سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ مسلم کانفرنس نے بھی کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم خان کے گھر سری نگر میں باقاعدہ طور پر قرارداد الحاق پاکستان منظور کی مگر بھارت نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اس پر کشمیریوں نے بھارتی افواج کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی جو اب تک جاری ہے اور جس میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان سے لے کر ان کی آنے والی نسلوں تک، جن میں آج مجاہد اول سردار عبدالقیوم کے صاحبزادے سردار عتیق آج تک حریت پسندوں کے نہ صرف بھرپور مدد کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی آواز کو عالمی فورم پر اٹھانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔
آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی حالیہ جدوجہد کو جاننے کے لیے سندھ زون کے صدر سردار عبدالرشید ڈار سے تفصیلی بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ آزادی لے کر رہیں گے، انہیں اونچے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان تک ہماری جدوجہد بدستور جاری رہے گی، خواہ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی گود کے بچوں کی جانوں کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے کہا، آزادی کشمیر کی جنگ عقیدے اور آزادی کی جنگ ہے جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پورا آزاد کشمیر بھی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے مکمل طور پر اظہار یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ ہماری جدوجہد میں شریک ہر کشمیری سے اپیل ہے کہ وہ ایک بار پھر مسلمان فاتح محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے تاکہ کشمیر کو پاکستان کا ٹوٹ انگ بنایا جا سکے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور گزارش ہے کہ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔